ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم پاکستان کے والے سے بات کریں گے. جو مین ڈسکشن ہوگی دیٹ وڈ بی آن، بیکاز وی آل نو دیٹ پاکستان از ان کرائسس، بٹ پاکستان کی اسٹیٹ جو کرائسس میں ہے، کیا ہماری سوسائٹی، ہماری اسٹیٹ، ہماری گورنمنٹس کیا اسی کرائسس کو انڈرسٹینڈ کر پا رہی ہیں؟ لیکن اس ویڈیو کا جو بیسک آرگومنٹ ہے دیٹ آلدو پاکستان از ان کرائسس بٹ وی آر اے کلاسیکل کیس آف مس پلیسڈ پرائرٹیز، not just by the government but also by the society and different other institutions. تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اگر آپ میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں، اگر آپ گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں، گورنمنٹ کی ڈیسیژنس کو دیکھیں، جو پریڈومیننٹ آپ کو سوشل ڈسکشنز، سوشل میڈیا ڈسکشنز، گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹس، گورنمنٹ کی پالیسیز، ان کی پریس کانفرنسز، سیم فار دا اپوزیشن ایز ویل، یہ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، کسی ایک دن کو اٹھا کر اسٹڈی کریں آپ، تو آپ کو لگے گا ایسے کہ شاید پاکستان کے جو پرابلمس ہیں وہ کسی اور نیچر کے ہیں. لیکن اگر آپ سوسائٹی کو دیکھیں اور سوسائٹی کو آبزرو کریں، ناٹ جسٹ لسن ٹو دیم بٹ آبزرو دیم، تو آپ کو سوسائٹی کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ پرابلم نظر آئیں گے. تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستانی اسٹیٹ کرائسس میں اگر ہے تو ہمیں کون سے کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسٹیٹ کو کون سے کرائسس کا سامنا پڑ رہا ہے، گورنمنٹس کو کون سے کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، سوسائٹی کے لیے کون سے کرائسس جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو ون بائی ون بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اکنامک کرائسس سے سٹارٹ کرتے ہیں. اوبیسلی ناظرین، اگر آپ جنرلی دیکھیں تو پاکستان کے اندر اس وقت سب سے جو میجر کرائسس ہے وہ اکنامک کرائسس ہے، جس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہوں. اس اکنامک کرائسس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں، لیکن ایٹ دس پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم اگر آپ پچھلے 2-3 دن کی دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ ایک منی بجٹ پرپوز ہوا پارلیمنٹ کے اندر، جو کہ پاس ہو جائے گا نیکسٹ ویک کے ارلی ڈیز میں. سملرلی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے اندر اسی منی بجٹ کی وجہ سے ایک انفلیشن جو آلریڈی اٹ واز ان دا ڈبل ڈیجٹس فار اوور منتھس اینڈ منتھس، وہ جو انفلیشن ہے وہ ہمیں سگنیفیکنٹلی انکریز کرتی ہوئی نظر آئے گی. اس منی بجٹ سے ہٹ کے بھی اگر ہم دیکھیں، بات کریں تو پاکستان کے اندر ہمیں گیس پرائسز بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پیٹرول پرائسز جو ہیں دے آر ٹچنگ آلموسٹ 300 روپیز پر لیٹر فار پیٹرول اینڈ ڈیزل کی بھی. تو کہیں نہ کہیں پہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک انفلیشن جو ہے دیٹ از سگنیفیکنٹلی گروئنگ، not just because of the mini budget and oil and gas prices increase but generally as well. یہ ایک ٹرینڈ چلا رہا ہے پچھلے 1-2 سالوں سے. although there is a global trend of inflation but more than 30% inflation, that's not what the global trend is about. تو کہیں نہ کہیں پہ پاکستان کے اندر یہ جو انفلیشن ہے 1970s کے بعد اس کو ہائیسٹ ایور انفلیشن کہا جاتا ہے پاکستان کی ہسٹری میں، اینڈ دیٹ از اے میجر کرائسس دیٹ پاکستان فیسز. دوسری طرف اگر ہم بات کریں اکنامک کرائسس میں تو ہمیں کہیں نہ کہیں بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس بھی موجود ہے. اسی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، جس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمیں یہ انفلیشن کی صورت میں نظر آ رہا ہے. بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے. ہمارے ریزرو جو ہیں دے آر جسٹ اوور $3 بلین، اسی کے ارد گرد ہیں. اٹ کیم بلو $3 بلین بٹ سم ہاؤ دے ہاور اراؤنڈ $3 بلین، جو کہ پرائیویٹ سیکٹر، جو پرائیویٹ انالسٹ ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ 2 ویک کی امپورٹس کے لیے کافی ہیں. دے آر ناٹ انف. ہمیں آبویسلی بات ہے ہمیں لونز پے بیک کرنے ہیں، لونز کے لیے تو کافی نہیں ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ امپورٹ بل کے لیے دے آر انف فار 2 ویکس. تو کہیں نہ کہیں بھی بیلنس آف پیمنٹ کا سگنیفیکنٹ کرائسس ہے، جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے ہماری کرنسی کے اوپر آ رہا ہے، وچ اسٹینڈز اراؤنڈ 260s اور 270s کے درمیان میں پاکستان کی جو کرنسی ہے وز ڈالر وہ اسٹینڈ کر رہی ہے. تو ایک اکنامک کرائسس ہمیں اس کی یہ کرنسی ڈی ویلیویشن، بیلنس آف پیمنٹ کرائسس یہ بھی نظر آتا ہے. ایک اور ڈائمینشن ناظرین جو ہمیں نظر آتی ہے اکنامک کرائسس میں پاکستان کے اندر، وہ پاکستان کے اندر ریڈیوسڈ جو ریمیٹنسز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. ریمیٹنسز یوز ٹو ریئلی ہیلپ پاکستان ان دا بیلنس آف پیمنٹ ایشوز which prevented Pakistan from going to the loans and aid from other countries. بٹ ہم نے دیکھا پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان کے اندر جو ریمیٹنسز ہے which for almost an year or so they were $2 billion per month. اب وہ ہمیں $2 billion سے کم پر نظر آتا ہے. ایک ڈکلائن نظر آ رہا ہے ہمیں ریمیٹنسز کے حوالے سے which further aggravated the problems for Pakistan. بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس، آئی ایم ایف کے اوپر ڈپینڈنس جو ہے وہ بڑھا دے گا یہ کرائسس. ان ساری چیزوں کا ناظرین جو امپیکٹ سوسائٹی پہ آ رہا ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہے. ہمیں ایک سیریس سوشل کرائسس نظر آتا ہے. اس کی وجہ سے جو سوشل کرائسس نظر آتا ہے وہ اکنامک سے ہی ڈیرائیو کر رہا ہے، اور بہت جو سوشل کرائسس میں سے سب سے بڑی جو ہے وہ ہے انفلیشن. اور انفلیشن کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور جو پور کلاس ہے دے آر سفرنگ دا موسٹ بیکاز آف اٹ. پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو سوسائٹی ہے اس کے اندر ہمیں پاورٹی سگنیفیکنٹلی گرو کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اینڈ بیکاز آف دی ہائر کاسٹ آف لیونگ ہمیں انرجی پرائسز بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں. ہمیں ڈیلی اشیاء کی، چاہے فروٹس ہوں، ویجیٹیبلس ہوں،
آٹا ہو, چینی ہو, ہمیں ایک اس کا جو امپیکٹ نظر آئے گا کہ لوگوں کے لیے وہ کاسٹ آف لونگ سگنیفیکنٹلی گرو کرتی ہے. پیپل ڈو ناٹ ہیو انف مینس ٹو بائی اٹ. تو ہمیں مڈل کلاس ایروڈ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اور اٹ از سلائڈنگ ان ٹو لوور مڈل کلاس, اینڈ دا لوور مڈل کلاس از سلائڈنگ ان ٹو دا پاورٹی لائن, بلو دا پاورٹی لائن. پور آر آلریڈی پور ان دیٹ وے. تو کہیں نہ کہیں پہ ہمیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ اکنامک کرائسس جو ہے اس کا ڈائریکٹ سوشل کاسٹ نظر آتی ہے ان ٹرمز آف پاورٹی, ان ٹرمز آف کلاس چینج. ہمیں مڈل کلاس ایروڈ ہوتی, شرنک ہوتی نظر آتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بیکاز آف دس کرائسس جب کاسٹ آف لونگ بڑھے گی, لوگ پرچیز نہیں کریں گے, تو ہمیں کہیں نہ کہیں پہ انڈسٹریل کلوجرز نظر آتے ہیں. ہائر انرجی پرائسز ہیں, لیسر ڈیمانڈ ہے بیکاز آف ہائر انفلیشن, تو ہمیں انڈسٹریل کلوجر نظر آتے ہیں, بزنسز کلوز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایز اے ریزلٹ آف وچ ہم دیکھیں تو ایک جاب لیسنس جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے. تو ایک طرف تو انفلیشن زیادہ ہے, پاورٹی زیادہ ہے, اور دوسری طرف جاب اپرچونیٹیز ہمیں ڈکلائن کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو کمولیٹیولی پاکستان کو ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان از ان دا ورسٹ اکنامک کرائسس ان دا ریسنٹ ٹائمس. اور یہ جو ورسٹ اکنامک کرائسس ہے ناظرین پچھلے کچھ مہینوں سے اور کچھ سالوں سے, اس کی جو سوشل کاسٹ میں سے ایک اور امپیکٹ آئے گا آپ کے اوپر جو آ رہا ہے پاکستان کے اندر, وہ ہے لوگوں کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے. ایز اے ریزلٹ آف اٹ it is happening and we might see in the future as well کہ ہمیں کہیں نہ کہیں suicidal attempts نظر آتے ہیں لوگوں کی طرف سے. ہمیں کہیں نہ کہیں پہ یہ نظر آتا ہے کہ جو سوشل نیڈس ہیں, جیسے ہمارے سوشل فیسٹیولز وغیرہ ہیں, جیسے عید آتی ہے, جیسے ابھی رمضان آ رہا ہے, عید آتی ہیں یا اور فیسٹیولز آتے ہیں, وہ ہمیں اس میں لوگوں کی میزریز جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی. And ultimately what happens is this creates a negativity in the society as a whole. ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ سوسائٹی میں کریٹ ہوتے ہیں. اسی نیگیٹو انوائرمنٹ کے اندر ہمیں کہیں نہ کہیں پہ فیملیز کے اندر, سوسائٹی کے اندر, اسٹیٹ کے اندر, ایون پروونسز کے اندر بھی کہیں نہ کہیں پہ ہمیں جو ہے وہ کانفلکٹس نظر آتے ہیں, ڈس آرڈر نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے ایک سوشل فیبرک جو ہے وہ ایک ایڈورس طریقے سے افیکٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہوتا. تو ناظرین یہ تو ہم سوشل اسپیکٹ میں بات کر رہے تھے, بٹ اگر ہم سوشل اسپیکٹ میں بات دیکھیں تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ جو ہے, بہت بڑی جو ایشوز ہمارے چل رہے ہیں وہ ہمارے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں. پاکستان کے اندر بہت سگنیفیکنٹ ہیلتھ کرائسس موجود ہے. میں آج جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج سندھ کے اندر کچھ جگہوں پہ خسرہ سے کچھ بچوں کی ڈیتھ ہوئی کچھ دن پہلے. ہم نے اس سے پہلے کراچی میں دیکھا کہ کچھ پوائزنس گیسز کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کچھ ڈیتھس ہوئیں وہاں پہ جا کے کراچی کے اندر. ہمیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو بچے ہیں, جو نیولی بورن بچے ہیں ناظرین, اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں گلوبل سینس میں تو دیر آر 42 newly born kids, they die out of 1000 live births. So 1000 جو بچے اگر پیدا ہوتے ہیں ان میں سے 42 بچے پاکستان میں جو بچے ہیں they die at a very early age. This is the third worst statistics in the world. پاکستان کے اندر یہ جو ڈیتھس ہیں انفینٹس کی, انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے, it is third worst in the world. 1000 میں سے اگر 42 بچے مر جاتے ہیں تو وی کین ویل امیجن اس کی جو سوشل کاسٹ تو ہے ہی ہے, کہیں نہ کہیں پہ اس کی اکنامک کاسٹ پہ. اٹس اے میجر ہیومینیٹیرین کرائسس ان پاکستان. ہم پاکستان کے اندر ہاسپٹلس کی کنڈیشنز کو دیکھیں, ہم پاکستان کے اندر اگر ایجوکیشن پہ اگر آ جائیں, پاکستان کے اندر اراؤنڈ 22 ملین کڈس جن کو اسکول میں ہونا چاہیے تھا, دے آر آؤٹ آف اسکولس. اور وہ جو 2.25 کروڑ بچے ہیں جو اسکول نہیں جا پا رہے, یہ اس کے علاوہ ہے جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہوتا ہے پاکستان کا. تو میرا سوال یہ ناظرین کہ پاکستان کا یہ جو ایجوکیشنل کرائسس ہے یہ فیوچر کا اکنامک کرائسس ہے. یہ جو ہیلتھ کرائسس ہے اس کی وجہ سے پیپل ہیو ٹو اسپینڈ موسٹ آف دیئر منی آن ہیلتھ انسٹیڈ آف دیئر فوڈ. تو کہیں نہ کہیں پہ اف وی ڈونٹ ہیو دا ہیلدی باڈیز, پیپل کانٹ اسپینڈ دا منی آن دا فوڈ, دے ڈونٹ ہیو دا منی ٹو اسپینڈ آن دا فوڈ. انمپلائمنٹ ہے, پاورٹی ہے, ایڈیشن میں ہیلتھ کرائسس بھی ہے, لٹریسی بھی نہیں ہے, فیوچر پراسپیکٹس بھی نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں پہ پاکستان کی یہ جو کرنٹ اسٹیٹ آف کنڈیشن ہے, سوشل کنڈیشن ہے, یہ فیوچر کے لیے میجر اکنامک کرائسس بھی بن سکتا ہے, اور اسی کے پھر امپیکٹ جو ہے وہ پولیٹیکل اور سوشل ہوتے ہیں. جیسے ناظرین کہا جاتا ہے پاورٹی جو ہے اٹ کریٹس اے ویشیس سائیکل آف پاورٹی. تو ناظرین اسی کانٹیکس میں اگر میں بات کروں, سوشل اسپیکٹ میں بات کروں, تو ہمیں کلائمیٹ چینج کا بہت سگنیفیکنٹ ڈیزاسٹر کا سامنا ہے پاکستان کے اندر. ہم نے لاسٹ ایئر فلڈس کا امپیکٹ دیکھا. اگر ہم پچھلے 10-12 سالوں کا ہسٹری اٹھا کر دیکھیں ناظرین, تو 3 میجر فلڈز ہیں پاکستان میں, 2010 میں, 2019 میں اور 2022 کے اندر. تو کہیں نہ کہیں یہ جو فلڈز ہیں ناظرین پاکستان کے اندر, آل آف دیم آر ڈائریکٹلی لنکڈ ود دا کلائمیٹ ڈیزاسٹر. کلائمیٹ کے کیا امپیکٹ صرف فلڈ کی صورت میں آتے ہیں؟ ناٹ نیسیسرلی. اس کے امپیکٹ پاکستان کے اندر آپ کو ہیلتھ کے اوپر بھی نظر آئیں گے. جو ڈینگی کا کرائسس ہے اس کو لنک کیا جاتا ہے انوائرمنٹ کے ساتھ. پاکستان از ون آف دا ورسٹ ہٹ کنٹریز ان ٹرمز آف کلائمیٹ چینج اینڈ گلوبل وارمنگ.
تو پاکستان کے اندر سوسائٹی کو کہیں نہ کہیں پہ انوائرمنٹل چیلنجز کا سامنا ہے، ڈراؤٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، واٹر کرائسس کا سامنا ہے پاکستان کے اندر. یہ سارے کے سارے وہ سوشل اسپیکٹس ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے سوشل اسپیکٹس ہوں گے، بٹ یہ میجر سوشل اسپیکٹس ہیں جو پاکستان کی سوشل کرائسس کی بنیاد بناتے ہیں. اب ناظرین آتے ہیں سیکیورٹی کرائسس کے اوپر. پاکستان کے لیے اس سال میجر جو سیکیورٹی کرائسس ہے دیٹ از آن ٹیررزم. بٹ ٹیررزم کے ساتھ ساتھ جس پہ اسٹیٹ کا فوکس ہمیں نظر آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ لا اینڈ آرڈر کرائسس بھی ورسنگ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اسپیشلی ان دا میٹروپولیٹنس. اسلام آباد میں نو بڈی ہیڈ ہسٹوریکلی تھاٹ کہ وہاں موبائل سنیچنگ ہوا کرے گی، بٹ ناؤ وی سی دا ریمپنٹ کیسز آف دا سیم ون. ہم نے ریسنٹلی F9 پارک میں ایک ریپ کا انسیڈنٹ دیکھا، جہاں پہ جو وکٹم ہے شی واز ریپڈ in the heart of Islam Abad, the heart of Pakistan in that big capital, جو کہ unprecedented ہے. ہم کراچی کے اندر دیکھیں، ہم لاہور کے اندر دیکھیں، میجر میٹروپولیٹن سٹی جو ہے وہاں پہ ہمیں رابریز، موبائل سنیچنگ، ریپس، اس طرح کے جو لا اینڈ آرڈر کے کرائسس ہیں وہ ہمیں سگنیفیکنٹلی گرو کرتا ہوا نظر آتا. ایڈیشنلی ناظرین اگر ہم سیکورٹی کی بات کریں پاکستان کے اندر، تو ایک بہت سگنیفیکنٹ ایمرجنگ سیکورٹی تھریٹ ہے انڈیا سے، جس کو اگنور کیا جا رہا ہے. اور انڈیا کی طرف سے میجر جو کرائسس ہے پاکستان کا، وہ سیکورٹی اور اکنامک دونوں سے لنک کرے گا، پالیٹکس سے بھی لنک کرے گا. دیٹ از دا واٹر کرائسس. انڈیا has notified Pakistan for renegotiating the Indus Water Treaty, which is unprecedented in the last 6 decades. This treaty has worked. اس پہ کرسم بھی ہوتا رہا بٹ اٹ ورکڈ افیکٹولی. ناؤ انڈیا ٹک دیٹ انیشیٹو آف گیونگ a 90 days notice to Pakistan to renegotiate this treaty. What comes afterwards is not known to us yet. But اگر Indus Water Treaty افیکٹ ہوتی ہے ناظرین، تو پاکستان will be the ultimate victim if the crisis develops on this Indus Water Treaty، جو کہ پاکستان کے لیے ایک واٹر سیکورٹی اور ایون ان دیٹ سینس ٹریڈیشنل سیکورٹی کے اندر بھی کنورٹ ہو سکتا ہے. تو ناظرین اگر ہم پولیٹیکلی بات کریں، پاکستان کے اندر پولیٹیکل کرائسس از نون ٹو ایوری بڈی. ہمارے ہاں پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، پولیٹیکل کانفلکٹس ہیں ڈفرینٹ پارٹیز کے درمیان میں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات ہوتی ہے. جو پاکستان کے انٹیریئر منسٹر کل ٹی وی پہ آ کے یہ بات کرتے ہیں، وہ یہ پبلکلی بات کرتے ہیں دیٹ ان کا یہ خیال ہے کہ اریسٹ کرنا چاہیے پرویز الہی صاحب کو بیکاز آف دا آڈیو لیکس. اور جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آڈیو ریکارڈ کرنا اٹ سیلف کرائم نہیں ہے، انہوں نے کہا دیٹس اے سیکنڈری ایشو. تو کہیں نہ کہیں پہ ہمارے ہاں آڈیو لیکس کی پالیٹکس ہے، ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی پالیٹکس ہے، ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں الیکشن کی پالیٹکس ہے. الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے، there are different, nobody, there's a mystery that shrouds around the elections as well. ہم بائی الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، ہم پروونشل الیکشن کی بات کر رہے ہیں، نیشنل الیکشنز کی ڈیبیٹ تو ابھی آنی ہے بعد میں جا کے. اور جب الیکشنز ہوں گے تو پھر الیکشنز کے بھی ایشوز اپنے ہوتے ہیں جا کے. وہاں پہ اگین جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کا رول ہے، جیسے ملٹری کا رول ہے، جیسے الیکشن کمیشن کا رول ہے، جیسے لا انفورسمنٹ کا رول ہے، بیوروکریسی کا رول ہے، نگران گورنمنٹس کا رول ہے، کہیں نہ کہیں پہ ان کی کنٹروورسیز بھی پاکستان میں ٹائم ٹو ٹائم اٹھائی جاتی ہیں اور ابھی بھی اٹھائی جا رہی ہیں. ناظرین میرا بیسک مقصد یہاں پہ اس سارے کرائسس کو اوور ویو دینا صرف یہ مقصد تھا اس کا کہ کیا یہ جتنے کرائسس ہیں، کیا پاکستانی میڈیا، کیا پاکستان کی سوسائٹی، کیا پاکستان کی گورنمنٹس کیا ان تمام کرائسس کا ادراک رکھتے ہیں؟ اور کیا وہ اگر ادراک رکھتے ہیں تو اس کا اظہار ہمیں کہیں پبلک پہ نظر آتا ہے؟ ہیو وی سین اے میجر لیجسلیشن ریلیٹڈ ٹو سالونگ پیپلز سوشل ایشوز، اکنامک ایشوز؟ And is there any major initiative on the part of the different political forces to resolve the political crisis? کہیں نہ کہیں پہ جو انڈیا کے ساتھ ہمیں انڈس واٹر ٹریٹی کا ایک تھریٹ ہے، لومنگ تھریٹ ہے، کیا اس پہ ہمیں بات ہوتی نظر آتی ہے؟ انفارچونیٹلی ناظرین جو لوگوں کے مین ایشوز ہیں، جو پیپل سینٹرک ایشوز ہیں، ان پہ تو بات ہے ہی نہیں. بہت ریئر آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر بجائے پرویز الہی صاحب پہ بات کرنے کے پرائم ٹائم پہ آ کے shouldn't he be talking about the incidents that are happening in Karachi, in Lahore, in different parts of Pakistan. ہم نے کل دیکھا میاں والی پہ ٹیررسٹ اٹیک کرتے ہیں. It was the interior minister's responsibility to talk about those issues جہاں ہماری جانیں جا رہی ہیں. Yes, وہ پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، ان کو پولیٹیکل کمپینز بھی چلانی ہے، پولیٹیکل طریقے سے بیہیو بھی کرنا ہے، بٹ ایز اے منسٹر، کسی بھی منسٹر کی بات کروں تو کیا ان کا پرائمری فوکس اس پہ نہیں ہونا چاہیے ہاؤ ٹو سرو دا پیپل؟ کیا ہمیں میڈیا جو پرائم ٹائم پہ یہ ڈیبیٹس کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے، تمام اکراس دا بورڈ میڈیا ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، آپ 7 سے لے کر 10 بجے تک میڈیا سنیں، آپ کو سوائے نیوز کے جتنے انالیسز نظر آئے گا وہ پرائمرلی آپ کو نظر آئے گا پولیٹیکل ایشوز کے اوپر.
پولیٹیکل وکٹمائزیشن, آڈیو لیکس پہ آپ کو نظر آئیں گے, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, لیگل بیٹلز ہو رہی ہیں, کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں, اس پہ بات ہو رہی ہوگی. کیا یہ لیگل کورٹس کے جو کیسز ہیں, ڈو دے کنسرن دا لارج پاپولیشن آف پاکستان؟ وہ لوگ جو ڈیلی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں, وہ لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ایسے لوگوں کی تعداد پاکستان میں بہت زیادہ. آفیشلی پاکستان کے اندر جو, اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں, 2022 کی بات کریں, تو جب پاورٹی سے نیچے لوگ رہ رہے تھے, اور پاورٹی کی ڈیفینیشن ہے $1.25 پر ڈے سے جو کم کماتے ہیں, ایسے لوگوں کی تعداد مور دین 1/3 آف پاکستان ہے. کیا میڈیا پرائم ٹائم میں اس پاکستان کے سیگمنٹس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا کسی جگہ پہ, نہ ہی ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے. اور اگر میں اپوزیشن سائڈ پہ چلا جاؤں تو جو اپوزیشن پارٹیز ہیں, پی ٹی آئی ہے یا جماعت اسلامی ہے, باقی پارٹیز ہیں, وہاں بھی ہمیں آپ کو زیادہ فوکس جو ہے وہ پولیٹیکل بیٹلز پہ نظر آئے گا, لیگل بیٹلز پہ نظر آئے گا, اور گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑا سا فوکس ہمیں کہیں نہ کہیں ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم پہ بھی نظر آئے گا. لیکن جو پری ڈومیننٹ فوکس اس وقت نظر آتا ہے, ایسے لگتا ہے ناظرین جو ہاتھیوں کی لڑائی ہو رہی ہے, اور اس میں پبلک از نتھنگ بٹ اے گراس, اور ہمیشہ نقصان ہاتھیوں کی لڑائی میں گراس کا ہوتا ہے. پبلک از سفرنگ. تو میں کہہ سکتا ہوں ناظرین, اگر میں کنکلوڈ کروں اس ساری ڈسکشن کو, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان اس وقت ایگزسٹینشیل کرائسس میں ہے. لوگ انڈیویجولی ایگزسٹینشیل کرائسس کا شکار ہیں, اور اس ایگزسٹینشیل کرائسس میں جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ اپنی پولیٹیکل سروائیول دیکھ رہی ہیں. جو میڈیا ہے وہ کمرشلزم کی بنیاد پہ جو ہے وہ فیڈ کر رہا ہے ساری میڈیا. سوشل میڈیا کے اندر جو ڈسکشنز ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں پہ پیپل سینٹرک ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہوتی. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جو میکرو پالیٹکس ہے وہ سوسائٹی کو افیکٹ نہیں کرتی, الٹیمیٹلی افیکٹ کرتی ہے, بٹ دیر از این امیڈیٹ شارٹ ٹرم اسٹیپس دیٹ آر نیڈیڈ, شارٹ ٹرم ڈیبیٹس دیٹ وی نیڈ ٹو سالو دا پیپلز پرابلمس. کیا ایسا کیوں ہے؟ اس کی ناظرین ایک وجہ جو اسکالرس کہتے ہیں وہ یہ ہے, ہمارے ہاں ایک کہیں نہ کہیں پہ جو انسٹیٹیوشنس ہیں, جو گروپس ہیں, وہ سنڈیکلزم کا شکار ہیں. کہیں نہ کہیں ایک خاص گروپ اور خاص انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے نظر آئے گا. جو پبلک انٹرسٹ ہیں دے آر آؤٹ آف دا پرویو آف دا مین اسٹریم پالیٹکس, مین اسٹریم میڈیا, مین اسٹریم سوسائٹی ایز ویل. تو اس سے ناظرین کیا ہم پاکستان اپنے ایشوز کو سالو کر پائے گا؟ آئی تھنک پاکستان کی جو بقا ہے وہ اس بات پہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا ہوگی کہ نہیں ہوگی, اس بات پہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رہے گی یا پی ٹی آئی گورنمنٹ آئے گی. پاکستان کی بقا اس میں ہے, کیا ہمارے لوگ پاورٹی کا شکار رہیں گے, کیا ہمارے لوگ بھوک سے, ہیلتھ سے مرتے رہیں گے, بیکاز اسٹیٹ کنسسٹ آف دا پیپل. اور پاکستان جہاں پہ ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں وچ از مینٹ فار دا پیپل, اگر پبلک سفر کرے اور اس صورت میں آپ الیکشنز کو لے کے آپ پالیٹکس کرتے رہیں گے, تو کیا اس سے ان دا شارٹر ٹرم پبلک انٹرسٹ سرو ہوں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. سو ناظرین, دیٹس وائی آئی بلیو دیر از اے سگنیفیکنٹلی گروئنگ پولیٹیکل ویکیوم دیٹ از بینگ کریٹڈ. پیپل سینٹرک پالیٹکس ہمیں بہت کم نظر آ رہی ہے, میڈیا کے اندر نظر آ رہی ہے, اور یہ ویکیوم ناظرین جن ملکوں میں کریٹ ہوتا ہے جہاں پبلک انٹرسٹ پریڈامنیٹلی کرتے نظر نہیں آ رہے ہوتے, تو وہاں پہ ہی ایک سچویشن ارائز ہوتی ہے جہاں ریڈیکل چینجز ہوتی ہیں. وہ ریولوشن کی فارم بھی لے سکتی ہیں, وہ سول وارز کی خدا نخواستہ فارم بھی لے سکتی ہیں, دے کوڈ ٹرانسفارم انٹو اے ملٹری رول, ڈائریکٹ ملٹری رول ایز ویل. تو کہیں نہ کہیں پہ اس کے جو کنسیکوینسز ہوتے ہیں وہ اس اسٹیٹ کے لیے اور اس کے اسٹیک ہولڈرز کے لیے زیادہ اچھے نہیں ہوتے. ناظرین, اسی کے ساتھ میں اس پروگرام کو ختم کروں گا, اور وی ہوپ ایٹ دا اینڈ دیٹ جو گورنمنٹ ہے, جو میڈیا ہے اور جو پبلک ہے, دے شوڈ وین دے ول بی ووٹنگ, وین ایور دے ول بی ووٹنگ, دے شوڈ کیپ ان مائنڈ وین دے ور ان ڈسٹریس who was siding with the people and who was siding with the elite politics of Pakistan. Thank you so much Nazreen for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.